خالق کائنات مالک ارض آج کی ہماری یہ بابرکت محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ دیکھیں، حافظ صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے اس بارے میں بتانا ہے کہ 10 محرم الحرام کی جو رات تھی وہ کیسی رات تھی۔ دیکھیں، قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے فجر کے وقت کی، پھر فرمایا ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ مختلف مفسرین اس بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کچھ ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن۔ یہ دونوں مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، کہ اس مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی جنگ، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ ایک اس میں مہینہ آ جاتا ہے ذی القعدہ کا، ایک ذی الحجہ کا، ایک محرم الحرام کا، ایک رجب کا، یعنی کہ دونوں مہینے اس آیات کریمہ کے اندر آتے ہیں کہ اللہ نے یا محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں یا ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یہ وہ عظیم 10 راتیں ہیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اب دیکھیں، یہ یوم عاشورہ یہ بڑا بابرکت دن ہے۔ حضرت حضور سیدی و سندی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں صرف اس عاشورہ کو اس حضرت امام حسین کے انسیڈنٹ سے واسطہ نہیں ہے، اس کو بہت ساری چیزوں سے واسطہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی یوم عاشورہ کو ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جب وہ بچائی گئی وہ بھی یوم عاشورہ والے دن تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچایا گیا وہ دن بھی یوم عاشورہ کا تھا، اور دوبارہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی بیٹے اور باپ کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے پھانسی دے دی تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، وہ دن بھی یوم عاشورہ کا تھا۔ اس لیے عیسائی جو ہیں وہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کی یاد میں رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عیسیٰ سے زیادہ کیا ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس دن روزہ رکھوں گا۔ یوم عاشورہ کے دن سرکار روزہ رکھتے تھے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا 9ویں یا 11ویں کا روزہ شامل کر لینا ہے، تاکہ ہماری جو نسبت ہے یا تاکہ عیسائیوں کے ساتھ ہماری متشابہت نہ ہو جائے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں کا اور 10ویں کا یا 10ویں کا اور 11ویں کا روزہ بھی رکھ لیا تھا۔ اسی طرح اگر آگے چلیں دیکھیں تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، وہ بھی عاشورہ کے دن، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی اور وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، یعنی کہ یہ عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام کا دن یہ بڑا برکت والا دن ہے، بڑا ہی عظمت والا دن ہے۔ اگر اس کی عظمت اور شان کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کی یہی آیت ولیال عشر سے مراد ہے، تو وہ 10 محرم الحرام کی یہ جو پہلی 10 راتیں ہیں وہی اس سے مراد ہیں۔ تو احباب ذی وقار بس مختصراً بات ہے کہ جو رات 10 محرم الحرام کی آئی وہ خانزادہ رسول پر پتہ نہیں کتنی عالمگیر رات ہوگی۔ 7 کی تاریخ سے کوفیوں نے پانی بند کر دیا، پہلے 7 دن کسی نہ کسی طریقے سے خانزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں تک پانی پہنچ جاتا تھا، لیکن 7 کے بعد الحیات النبی کے اندر آتا ہے کہ 7 کے بعد انہوں نے اس طرح پیرا لگا دیا، عمر بن سعد کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، کہا امام علی مقام حضور کے خانزاد تک ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں جانا چاہیے۔
تو عمر بن سعد نے ایسا پہرا دیا کہ حضرت امام علی مقام کے ایک جانشین تھے کہ آپ کے قافلے کے انہوں نے کہا ہے کہ میں جب چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی آوازیں آ رہی تھی یہاں سے تھے، تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں عمر بن سعد سے، کچھ پرانے دور کی جاہلیت کے اس کے ساتھ میرے ریلیشن ہیں، اسی ریلیشن اپنی پرسنلی ذاتی لحاظ سے میں کچھ پانی اس کے پاس لے کے آتا ہوں۔ جب اس کے پاس پہنچے تو عمر بن سعد نے انہیں سلام دیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو عمر بن سعد نے کہا کیا ہمیں آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے خاندان رسول اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی پیاس اس شدت اختیار کروا دی ہے، ہر طرح کی تکلیف دی ہے، تمہیں سلام کا جواب ہی نہیں دیا جا سکتا۔ جب انہیں یہ عرض کی، کہا کہ چلو بڑوں کے لیے پانی نہیں دیتے، کم از کم چھوٹے بچوں کے لیے تو پانی دے دیں، تو عمر بن سعد نے کہا ہماری مجبوری ہے، اوپر سے ہمیں حکم ہے کہ ایک گھونٹ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے پانی پیے۔ تو یہ جب آپ واپس لوٹے حضرت امام علی مقام کے پاس بڑے غمزدہ تھے، لیکن جب 10 محرم الحرام کی رات آئی تو عمر بن سعد نے پیغام بھجوایا کہ امام علی مقام کو کہہ دیں بس آخری رات ہے آپ کے لیے، آخری رات ہے، یا یزید کی بیعت قبول کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام علی مقام نے کہا میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے رات کو خطبہ دیا، اپنے لوگوں نے پورا خطبہ موجود ہے، تو آپ نے کہا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن سب نے کہا ہم آخری خون کے قطرے تک امام علی مقام آپ کے قدموں پہ آپ اپنا آخری کا خون کا قطرہ بھی نشاور کریں۔ تو باری باری صبح کا جب وقت ہوا، تمام جانشین نے، تمام ساتھیوں نے اپنے خون کے قطرات دے دیے، لیکن امام علی مقام سے پیچھے ہٹے نہیں۔ تو یہ ان کا درس تھا، یہ ان کا سبق تھا جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ لوگوں اگر پیاس ہو، اگر بھوک ہو، اگرچہ شہادتیں بھی کیوں نہ ہوں، دین اسلام اور قرآن کی تبدیلی کے لیے کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ تو یہ امام علی مقام کا ہمارے لیے سبق تھا۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی سیرت اور صورت پر عمل کرنے کی توفیق۔